بسم اللہ الرحمن الرحیم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ یہاں پر یہ بات آپ کو میں عرض کر دوں، توجہ فرمائیے۔ جو یہ کہے نا میرا فرقہ یہ ہے، وہ گناہگار ہے، مجرم ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا لا تفرق۔ جو کہتا ہے میں فرقہ ہوں، اپنے آپ کو فرقہ سمجھ رہا ہے، اپنا تعارف فرقے کا کروا رہا ہے، تو وہ جو اللہ نے اس آیت میں اس کی زد میں آتا ہے جس میں اللہ نے کہا اے رسول ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو فرقے فرقے کر دیا، جدا جدا کر لیا، یہ فرقہ فرقو سے، تفرقہ اسی فرقو سے۔ اللہ فرماتا ہے جنہوں نے دین کو فرقے فرقے کیا، الگ الگ کیا، اور وہ گروپ بن گئے۔ کتنا شوق ہے ہمیں امت نہ بننے کا، اپنا گروپ سیف رکھنے کا، ٹھیک ہے نا؟ اور سب کو آپ دیکھ لیں، کیوں دوسروں کو جہنم میں بھیجتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر یہ ہو جائے کہ نہیں دوسرے فرقے کا بھی جنت میں جا سکتا ہے تو پھر کہیں گے ہمارے فرقے کا فائدہ کیا؟ اگر دوسرا بھی جنت میں جا سکتا ہے، گنجائش ہے، پھر تو کام ہی خراب ہو گیا۔ لہذا پورے زور لگائیں گے یہ ثابت کرنے پر کہ ہمارے علاوہ سب جہنمی ہیں، چاہے بہت نیک افراد ہوں، کہیں گے جہنمی۔ آپ کے ذہنوں میں سوال آ رہے ہوں گے، میں سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ جو یہ کہتا ہے نا کہ فرقہ میرا، جو یہ سوال کرتا ہے فرقہ، جو کہتا ہے میرا فرقہ یہ ہے، وہ قرآن کی نظروں میں مجرم ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے کہا مت کہو فرقہ، یہ کہتا ہے میرا فرقہ یہ ہے۔ سیدھی سی بات، تعویلیں سارے کر لیتے، میری مراد یہ ہے تو میری مراد، لفظ کون سا یوز ہو رہا ہے آج؟ فرقے کا۔ یہ جو شیعہ فرقے کا ہے، یہ جو سنی فرقے کا ہے، یہ جو بریلوی فرقہ ہے، یہ دیوبندی فرقہ ہے، یہ اہل حدیث فرقہ ہے، جس کو فرقہ بننے پہ خوشی ہے وہ قرآن کا مجرم ہے۔ جس کو فرقہ بننے پر خوشی ہوتی ہے وہ قرآن کا مجرم ہے۔ ہاں، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مثلا اپنی جس خاص مسلک پہ وہ چل رہا ہے اس کو مثلا جسٹیفائی کرے کہ وہی صحیح ہے، تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ جیسے اللہ کہتا ہے نا تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے، امر بالمعروف کرے، نہیں عن المنکر کرے، یعنی ہو تم ایک ہی امت ہو، لیکن ایک گروہ تمہارا وہ ہے کہ جو خرابیاں دور کرتا ہے، جو گمراہ ہو گئے ان سے کہتا ہے کہ تم آ جاؤ، نہ کہ فرقہ ہے الگ سے۔ قرآن یہ چاہتا ہے کہ ہر وہ شخص کے جو اس قرآن کو مانتا ہے وہ دوسرے قرآن کے ماننے والے جو قرآن کو مانتے ہیں ان سب کو اپنا بھائی سمجھے۔ پوری ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، مگر یہ کہ ثابت ہو جائے کوئی کھلم کھلا مثلا جیسے مرتد ہو جاتے ہیں، فلان ہو جاتے ہیں، لیکن بالعموم جو مسلمان ہیں جو قرآن کو مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو پارٹی بازیوں میں نہ ڈالیں۔ یہ فرقہ ہے، ہم نے ڈال لیے، ورنہ آپ بتائیے کہ ان آیات کا کیا مطلب ہے جو فرقہ واریت سے روکتی ہے، جبکہ سب فرقے ان کو پڑھتے بھی ہیں پھر بھی فرقے ہیں، اور اگر جو فرقہ بھی سمجھتا ہے کہ میں برحق فرقہ ہوں تو اس کو چاہیے دوسروں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرے، نہ کہ جہنم میں پہنچانے والی تقریریں کرے۔ اللہ کا رسول تو جو جہنم میں جا رہے تھے ان کو بچا رہا تھا۔ اگر تم برحق فرقہ ہو تو تم کیوں کہتے ہو دوسرے جہنمی ہیں؟ تم ان کو بلاؤ جنت کی طرف، کہو کہ ہم تمہاری گالیاں کیوں نکالتے؟ یہاں پہ نفرتیں، گالیاں، اپنی ضعیف چیزیں بھی مضبوط، دوسروں کی مضبوط چیزیں بھی ضعیف، خراب کر دیا معاشرے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جن کے پاس کتاب، یہ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ تم سے پہلے بھی جن کو کتابیں دی گئی تھی، کتاب کی بینات کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، ایک دوسرے پر چڑھائی کی، جو میرٹس تھے ان کا لحاظ نہیں کیا، جو معیار تھے ان کا لحاظ نہیں کیا۔ اب جب فرض کرے میرے گروپ کا بندہ ہے، اس نے زیادتی کر لی ہے، میں کہوں اگر میں اس کے خلاف چلوں تو پورا میرا گروپ بھی خراب ہو جائے گا، اس کو میں گواہی دے دوں
کہ اس نے 2 نمبری کی ہے تو دوسرے فرقے کی تائید ہو جائے گی, میرے ہاتھ پلے رہ ہی کچھ نہیں جائے گا. ایسا ہی ہوتا ہے نا, چاہے یہ وجہ خاندان کی وجہ سے ہو, چاہے یہ فرقے کی وجہ سے ہو. میرے فرقے والے نے چوری کی ہوئی ہے مثلا, اور کی دوسرے فرقے کی, اب تو تعویلیں کرتے ہیں ان کا مال کھانا حلال ہے ایک فرقہ دوسرے کے بارے میں, حالانکہ یہ نشانی اللہ نے یہودیوں کی بتائی ہے قرآن میں کہ اے رسول ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے یہودیوں میں سے کہ اگر آپ کچھ ان کے پاس رکھوا دیں تو جب تک اس کے سر پہ چڑھ کے کھڑے نہ ہو جائیں واپس نہیں کرے گا, اس لیے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم ان کا یعنی دوسرے جو غیر یہودی لوگ ہیں ان کے بارے میں ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں, ان کا مال کھا بھی جاؤ تو کچھ نہیں ہوتا. آج کل ہمارے مسلمانوں کے فرقے بھی جو ذرا بہت شدید متعصب ہیں کہتے ہیں دوسرے فرقے والوں کی جان مال کوئی نہیں محترم, کھا بھی جاؤ تو کھا بھی جاؤ کچھ نہیں ہوتا. یہ یہودی ہیں. اگر شیعہ یوں کرتا ہے تو وہ یہودی ہے, اگر سنی یوں کرتا ہے وہ یہودی ہے. قرآن نے یہودیوں کی نشانی بتائی ہے. قرآن کے اصولوں کو قائم کریں, اپنی بے ایمانیوں کے لیے اور دوسروں پہ چڑھائی کرنے کے لیے غلط تعویلیں کر کے نہ کریں. یہی اللہ بتا رہا ہے قرآن میں, یہی خدا بتا رہا ہے قرآن میں کہ ہم نے انبیاء بھیجے, کتاب برحق بھیجی تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے جن باتوں میں وہ اختلاف کر رہے تھے. اور پھر اللہ گویا کہ افسوس سے کہتا ہے کہ اس میں اختلاف نہیں کیا مگر ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی, حالانکہ ان کے پاس صریح نشانیاں, صریح بینات, واضح باتیں آ چکی تھی, صرف اس لیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے. بغین کا ترجمہ انہوں نے زیادتی کیا, صحیح ترجمہ ہے. زیادتی کیا ہوتی ہے؟ جو جس کا حق بنتا ہے اس کو ہٹا دو, چڑھ کے خود بیٹھ جاؤ, یہ ہوتی ہے. چاہے یہ میں اپنے بیٹے کے بارے میں کروں, چاہے اپنے بھائی کے بارے میں کروں, میرے بھائی کو ہونا چاہیے, سائڈ پہ چلے جاؤ. یہ سب کیا ہوگا؟ بغین, خلاف قرآن, گناہ ہوگا. اور اس سے معاشرے میں جتنی خرابیاں, جتنی کرپشن بنے گی, جس نے یہ حرکت کی ہے وہ اس گناہ میں شریک. جس پر یہ میرٹ کے بغیر بندہ جو بیٹھا ہے کرسی پر, جس پہ ظلم کرے گا, جہاں خیانت کرے گا, جہاں کام خراب کرے گا, سب میں وہ انسان شامل ہے جس نے اس کو سیٹ پر بٹھایا ہے, میرٹ کا لحاظ نہیں کیا, رشوت کھائی ہے, خاندان دیکھا ہے, تعلقات دیکھے, کچھ بھی دیکھا ہے, خائن ہے. حدیث وہی عرض کرتا آپ کی خدمت میں کہ جس کے ہاتھ میں مسلمانوں کے امور اللہ نے دیے, اس نے کسی غیر مستحق کو بٹھا دیا, ان کے سروں پر مسلط کر دیا. حدیث جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. آپ دیکھ لیں حالت کیا. پھر وہ کہے کہ میں یوں کر دوں تو میری جنت واجب ہو گئی, دوسری طرف سے شارٹ کٹ نکالا ہوا ہے خرابیاں کرنے کا. سب کے سب حدیثوں کو پلٹایا جائے, کس کا لب و لہجہ قرآن والا, وہ صحیح ہے. جو قرآن کی باتوں کو بالکل سائیڈ کر رہی ہے وہ حدیث ہی نہیں ہے, وہ کسی نے گھڑی ہے. جو کہہ رہی ہے کہ تم سیدھے جنت میں جاؤ گے بس یہ کام کرو. اللہ تو کہتا ہے کہ کوئی گناہ مت کرو, نیک کام کرو, فلان کرو, امر بالمعروف کرو. وہ کدھر چلا گیا؟ لہذا اس مشکل سے بچنے کے لیے ابلیس نے کیا کیا کہ میرا کام بہت آسان ہو جائے گا, کسی طرح میں قرآن کو بیچ سے مائنس کر دوں. لوگوں کو نہ پتہ ہوگا, اور ویسے بھی لوگ شارٹ کٹ ہی چاہتے ہیں, تو ان کو چونکہ قرآن نہیں پتہ ہوگا لہذا میرے لیے زیادہ ٹینشن نہیں بنے گی, ورنہ سوال کریں گے قرآن میں یہ لکھا ہے تم کیا کہہ رہے ہو, قرآن میں یہ لکھا ہے تم کیا کہہ رہے ہو. ان سے قرآن ہی دور کر دو, کوئی سوال ہی نہیں کرے گا. ویسے بھی لوگ زیادہ تر دنیا میں بزی رہتے ہیں, جب قرآن نہیں پڑھیں گے, قرآن ان کی زندگیوں میں نہیں ہوگا, ان کے ذہنوں میں نہیں ہوگا, تو یہ وہی سمجھیں گے کہ جو دین بتایا جا رہا ہے اور جو ہمارے فرقے کا مولانا ہمیں بتا رہا ہے وہی دین. ہاں, جس دن مسلمانوں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا, پڑھنا اس نیت سے کہ میں نے دین سیکھنا اس سے, اس دن آلموسٹ ہر فرقے کے جو بڑے بنے ہوئے ہیں نا ان کو مصیبت پڑ جائے گی, ان کو مصیبت پڑ جائے گی. آ کے لوگ سوال کریں, لیکن یہ سوال تب کریں گے جب دنیا سے کچھ نکل کر اللہ کے دین کو سنجیدہ لیں گے. صلوات پڑھیے محمد والے. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ. تو اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے ان کو کیا کیا, ان کو اللہ نے جس بات میں اختلاف ہوا تھا اس میں حق کی طرف اپنے اذن سے, اپنے امر سے ہدایت کر دی. یعنی جو لوگ کتاب پر ایمان لائے تھے, یہ ایمان کون سا ہے؟ حقیقی ایمان ہے, ورنہ تو اللہ خود ہی کہہ رہا ہے جن کو دی گئی تھی انہوں نے اختلاف کیا اس کے بارے میں. نام کے مومن, کام کے اپنے خواہش پرست, نام کے تورات کے مومن, انجیل کے مومن, قرآن کے مومن, لیکن جب عمل دیکھا جائے تو نفس کے مومن, نفس پرستی کے مومن.
تو اللہ نے وہ لوگ جو ایمان لائے تھے ان کو حق کی طرف رہنمائی کر دی جس میں اختلاف ہو رہا تھا، ان کو حق کی طرف رہنمائی کر دی. لیکن کیوں؟ کس لیے رہنمائی کی؟ ان کے ایمان کے سبب سے. اور ایمان اس کا مطلب ہے بغین کو روک دیتا ہے. انسان کو ایمان تجاوز کرنے سے، کسی پر زیادتی کرنے سے روک دیتا ہے. اور جو اپنی خواہش کی وجہ سے کنٹرول کر لیتا ہے خود کو، وہ اختلاف کا سبب بننے سے رک جاتا ہے. کہیں بھی آپ دیکھیں. لیکن اگر میں نہیں بننا تو کہ بھائی آپ میں نہیں ہے صلاحیت نہیں ہے، میرے پاس پیسہ ہے، میں فون کرواؤں گا تو میں مثلا فلانے افسر کا تو میں معطل کر دیں گا. وہ بیچارہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی آپ کو دے دو، ورنہ میری نوکری جا رہی ہے. فساد کی جڑ ہوتی بغیاً بینہم. ایمان والا جب دیکھتا ہے کہ میں نہیں ہوں اس قابل، خود پیچھے ہٹ جاتا ہے تاکہ جو اس قابل ہے وہ آ کر بیٹھے سیٹ پر. صلوات پڑھیں محمد والے. صدق اللہ العلی العظیم.